بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل. اشتفا بگیره لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین. صدق اللہ العلی العظیم. عزاداران امام مظلوم، جس موضوع کے سائے میں ہماری ان مجالس عزا کا سفر جاری ہے، وہ موضوع ہے قرآن مجید میں جنت کی چابیاں. اس موضوع کے تحت ہم نے گزشتہ مجالس عزا میں ان مختلف صفات اور مختلف خصوصیات کا ذکر کیا جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اور ہم نے قرآن مجید کی آیتوں میں ان چابیوں کو تلاش کیا جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا: ایمان، عمل صالح کے ساتھ اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اپنی زندگی کو سچ کے سائے میں گزارنا اور صبر و تحمل سے زندگی کو آگے بڑھانا، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں کوشش اور تجارت کرنا. یہ وہ صفات ہیں جن کے سائے میں انسان اس دنیا میں رہ کر جنت کا مستحق بنتا ہے، اور جتنا جنت میں جانے کی کوشش کرے گا، ان کے صفات کو حاصل کرتا رہے گا، اتنی ہی انسان کی یہ زندگی، جس زندگی میں انسان سانس لے رہا ہے، وہ زندگی خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جائے گی، اور اس دنیا کو انسان جنت میں تبدیل کر سکتا ہے. علماء کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جنت میں جانا کمال نہیں ہے، بلکہ جنت کے تصور میں اس دنیا کو جنت بنانا کمال ہے. انسان کوشش کرے کہ دنیا کو جنت بنائے جہاں پر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ انسان زندگی گزار سکے. جن چابیوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اگر انسان ان کو حاصل کرے تو اس کا مستقیماً اثر انسان کی انفرادی زندگی میں اور انسان کی سماجی اور خانوادگی اور فیملی لائف پہ پڑتا ہے. انسان کی زندگی خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے. ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جس کی طرف آج کے مجلس میں ہم اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے. پروردگار عالم نے محسنین کو، جو لوگ احسان کرتے ہیں
اور جو لوگ احسان کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں ان کو پروردگار عالم جنت کی بشارت دے رہا ہے اور جنت کو بعنوان تحفہ ذکر کر رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا کہ پروردگار عالم بعنوان ثواب، بعنوان ریوارڈ ان لوگوں کو جنت عطا کرے گا جو یہ کہتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں گزشتہ آیتوں کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم ان کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہمارے علماء کرام نے ایک شان نزول کا ذکر کیا ہے، مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس کے بعد ہم موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ شان نزول یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا اور حد سے زیادہ ظلم بڑھ گیا، تو پیغمبر اسلام نے ان مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنے شہر سے نکلو، جس کی طرف ہم نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا۔ کبھی کبھار انسان کو دین بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے، اپنے شہر سے، اپنے گھر سے انسان کو نکلنا پڑتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا ہجرت کا، جو اسلام کی سب سے پہلی ہجرت ہے کہ بعض اصحاب پیغمبر مکے کو چھوڑ کر انہوں نے جو انتخاب کیا ملک کا ایتھیوپیا یا حبشہ جو افریقہ کی طرف آئے، حضرت جعفر طیار کی سربراہی میں ایک چھوٹا سا قافلہ وہ لے کر مکے سے وہاں آئے جہاں پر ایک عادل اور منصف کنگ رہتا تھا۔ جہاں بھی عدل کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی انصاف کی بات ہوتی ہے، اور جس ملک میں بھی چاہے وہ اسلام اور مسلمان نہ بھی ہوتے ہوں، اگر انصاف کی بات کرتے ہوں تو وہ ملک، وہ شہر رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ انتخاب کیا حبشے کو، اور جعفر طیار ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر آئے۔ وہاں پر نجاشی جہاں پر حکومت کر رہا تھا وہاں پر آپ زندگی گزارنے لگے۔ جب ایک چھوٹا سا قافلہ حبشہ آیا تو کفار و مشرکین کو شکست کا احساس ہوا۔ وہ چاہتے تھے مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں، اپنا مکتب چھوڑ دیں، لیکن وہ اس شہر سے نکل چکے ہیں جہاں مسلمان ایک خوشبو کی طرح ہوتا ہے، مومن ایک خوشبو کی طرح ہوتا ہے، ایک فریگرنس اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے ایمان اور اسلام کی خوشبو پھیلاتا ہے۔ وہ جس شہر میں جائے گا، جس ملک میں جائے گا، وہ ایمان اور مکتب کی خوشبو پھیلائے گا۔ ان کو خوف ہوا کہ یہ لوگ وہاں جائیں گے تو پھر وہاں بھی دین کی باتیں کریں گے، وہاں بھی ایمان کی باتیں کریں گے، تو وہ لوگ بھی ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر ان کا پیچھا کیا۔ وہاں پہنچے جہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ انہوں نے شکایت کی نجاشی کو، یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے دین کو، ہمارے مکتب کو برا بھلا کہا ہے، بتوں کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ تاریخ کی ظلم ستیزی ہے یا ظلم ظریفی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حق پہ چلنے والوں کو گمراہی سے یاد کیا ہے۔ کہا یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ آئے گا تو تمہارے ملک کو، تمہارے شہر کو بدل دے گا۔ تو نجاشی نے ان کو بلایا کہ آپ، بلایا گیا دربار میں کہ پوچھا جائے یہ لوگ کون ہیں۔ کفار مکہ نے ان سے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہاں پر حضرت جعفر طیار نے ان کا جواب دینا شروع کیا، کیوں تمہارے حوالے کر دیں؟ کیا ہم نے چوریاں کی ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا ہم نے کسی کا مال کھایا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کیا ہم تمہارے غلام ہیں؟ کہا نہیں۔ تو پھر یہ بادشاہ تو ہمیں تمہارے کیوں حوالے کر دے؟ کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے حوالے کرنے کے لیے، ورنہ ہر انسان جہاں چاہے وہ زندگی گزار سکتا ہے، آزاد ہے انسان، تو کیوں حوالے کر دے تمہارے؟ تو کفار مکہ نے کہا کہ تم نے ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، دین کے خلاف تم نے باتیں کی ہیں، تو لہٰذا تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو جعفر طیار نے جواب دینا شروع کیا، ہاں دین کے خلاف کیا باتیں ہوئی ہیں؟ تو جعفر طیار نے کہا پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے احسان کی، توجہ میری طرف رہے۔ جعفر طیار نے کہا پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی کو بھیجا جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، جو اللہ ایک بتا رہا ہے، جو قتل و غارت گری سے روک رہا ہے، جو چوری کو حرام قرار دیتا ہے، جو انسانیت کی ویلیوز کو بتا رہا ہے۔ ایسا انسان پروردگار عالم نے ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں۔
نجاشی نے کہا کوئی آیتیں تمہیں یاد ہیں جس کتاب کو وہ لے کر آیا ہے روئے زمین پر؟ حضرت جعفر طیار نے مناسبت کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے سورہ مریم کی کچھ آیتیں اس نجاشی کے سامنے پیش کی۔ حضرت مریم کا وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جہاں حضرت مریم سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے اٹھو، چلو، حرکت کرو، کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کی ٹہنی کو ہلاؤ، تازہ کھجور گریں گے، کھاؤ، تم بھی بچ جاؤ گے، تمہارا بچہ بھی بچ جائے گا۔ جب جعفر طیار ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی آیت کہتی ہے آیتوں پر آیت پڑھتے جا رہے تھے، مسلمان تو نہیں تھا لیکن آیتوں کا پیغام یا آیتوں میں اتنی کشش تھی، اتنی جذابیت تھی، اتنا اٹریکشن تھا اس حق میں، اس ٹروتھ ہونے میں، نجاشی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو نکلنے لگے۔ آنسو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کنیکشن بن جائے تو خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ شوق کی آیتیں تھیں، یہ دلچسپی کی آیتیں تھیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ پروردگار عالم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، بعد واقعہ کنٹینیوشن ہے، انشاءاللہ آپ مطالعہ کریں گے، میں نے صرف جھلکیاں آپ کو دی ہیں۔ تو انہوں نے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہے، پروردگار عالم نے ان آنسوؤں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، ان اشکوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے کہ دیکھو اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، ترا اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ حق ہے نا، حق میں کشش پائی جاتی ہے، حق میں اٹریکشن پائی جاتی ہے، آنکھوں سے بھر گئی تھی اس کی آنکھیں۔ بما عرفوا من الحق، کیوں آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، انہوں نے ٹروتھ کو پہچان لیا اور دعا کی، ربنا فاکتبنا مع الشاہدین، پروردگار ہم بھی گواہی دینے والوں میں سے قرار دے۔ یہ دعا قبول ہو گئی، نجاشی مسلمان ہوا اور اس نے ایک ٹیم کو بھیجا مدینہ جائے، پیغمبر اسلام کے کردار کو دیکھے، پیغمبر اسلام کے کیریکٹر کو دیکھے۔ وہ ٹیم آئی قسیسین کے نام سے، متواضع، منکسر المزاج، ہمبل ٹیم تھی، وہ آئے، انہوں نے حق کو دیکھا، پہچانا، مسلمان ہوئے، ایمان کو قبول کیا۔ پروردگار عالم ان کا ذکر قرآن مجید میں کر رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مکتب کا ماننے والا ہو، سب کے لیے جنت ہے۔ پھر پیغمبر اسلام کو یہ کہنا چاہیے تھا، اے نجاشی تو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، تو مسیحی رہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، تو ایمان کیوں قبول کر رہا ہے؟ عجب نہیں، قرآن آواز دے گا، جنت تو سب کے لیے ہے لیکن ملتی اسی کو ہے جس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس راستے پر تو ہو، جو جنت کا قائل ہی نہیں ہے اس کو بھی جنت بانٹ رہے ہیں، جو جنت کو مانتا نہیں ہے اس کو بھی جنت بانٹ رہے ہیں۔ بھائی جو اسی کو جنت ملے گی، جو جنت کو مانتا تو ہو، اس راستے میں کھڑا ہو جس راستے میں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی اور معین رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں جو احسان کی ایک نشانی، میرے عزیزوں میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے حق کو کیوں قبول کر لیا، انہوں نے حق کو کیوں ایکسیپٹ کر لیا، وہ کیوں ایمان لے کر آئے؟ پروردگار عالم جو اشارہ کرتا، آنکھوں سے آنسو آنا، حق کے آگے سر تسلیم جھکا دینا اور بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرنا، یہ تینوں چیزیں ان کے انکساری کی نشانی ہیں، ان کے ہمبلنس کی نشانی ہیں۔ جتنا انسان کے اندر تواضع پایا جاتا ہے وہ حق کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ جتنا انسان ہمبل ہوتا ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جتنا انسان ہمبل ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آنسو جاری ہونا، حق کو ایکسیپٹ کرنا اور دعا کرنا، یہ تینوں نشانیاں انکساری کی ہیں۔ میرے عزیزوں، احسان کی سب سے پہلی نشانی، احسان انسان کو ہمبل بنا دیتا ہے، انکساری کی طرف احسان بلا کر لے آتا ہے۔ اگر انکساری نہ ہو، ہمبلنس نہ ہو، کائنڈنس نہ ہو انسان کے اندر، انسان کبھی حق کو قبول نہیں کرتا، انسان ٹروتھ کو قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ صفت ہے نہ تنہا ان لوگوں کے کام آئی جو لوگ غیر نان مسلم تھے، وہ حق کی طرف آ گئے۔ آج اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں سرخ رو ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اکیلا راستہ، واحد راستہ
نرالا راستہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو انکساری کی طرف لے آئے. جتنا ہمبل ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا. دنیا تکبر کو پسند نہیں کرتی, دنیا اروگنسی کو پسند نہیں کرتی, دنیا سر اٹھانے والے کو پسند نہیں کرتی. دنیا اسی کے سامنے ساری نعمتوں کو رکھ دیتی ہے جس کے اندر انکساری پائی جاتی ہے. اس کی طرف اشارہ کیا پروردگار عالم نے. احسان کا ایک سائن ہے, ایک احسان کی ایک سائن ہے جس کی طرف انسان توجہ کرے کہ اس کے اندر ہمبلنس آ جاتی ہے. جس کی طرف میر انیس نے کہا تھا, گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے, خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے. جو انسان اپنے گناہ بھول جاتا ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے. جو انسان اپنی خطاؤں کو بھول جاتا ہے, اپنے عیبوں کو بھول جاتا ہے, وہ مغرور ہو جاتا ہے. جسے خطائیں یاد رہتی ہیں وہ کبھی ابھی اپنے آپ کو غرور کی طرف نہیں لے کر آتا, وہ ہمبل بن جاتا ہے, وہ انکساری کی طرف لے آتا ہے. ہر آدمی خدا کی بارگاہ میں جائے گا, لوگ کہتے ہیں یہ اچھا انسان ہے, لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہی محسن تھا, نیک کام انجام دینے والا تھا, لیکن جو جا رہا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ وہ کیسا انسان تھا. جسے لوگ کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں, جو سویا ہوا ہے جنازے میں, اس کو تو معلوم ہے وہ کیسا انسان تھا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے آپ کو بہت اچھا جانتا ہے, اچھی طرح انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کون ہے, اس کی کتنی خطائیں ہیں, کہ خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا کائنات کا, جو خطبہ کسی صحابی نے مولا کائنات سے سوال کیا تھا, مولا یہ خطبہ ارشاد فرمائیے جس خطبے میں کوئی الف نہ ہو, بغیر الف والا خطبہ, وداؤٹ الف. اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو مل جائے گا, سرمن آف امام علی وداؤٹ الف. تو مولا کائنات نے فی البدی یہ طویل خطبہ ارشاد فرمایا. عربی لینگویج میں بغیر الف کے کلام کرنا بہت مشکل ہے, بغیر الف کے مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے کا پتہ نہیں دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, میں نے اردو میں ترجمہ دیکھا. مولانا ظفر الملت مرحوم, انہوں نے اس خطبے کا اردو میں ترجمہ کیا ہے, ترجمے میں بھی بغیر الف کے ترجمہ کیا ہے, بغیر الف کے اردو میں ترجمہ کیا ہے, کہ اردو میں بھی ٹرانسلیشن میں بغیر کوئی الف نہیں ہے. ترجمہ کر کے بغیر الف کے انہوں نے بتایا یہ علی کا میریکل نہیں ہے کہ بغیر الف کے خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا. جب 1400 سال کے بعد علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلامے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بغیر علی کے الف کے ترجمہ کر سکتے ہیں, تو علی کا مقام تو بہت بلند ہے. علی کا مقام تو بہت بلند ہے. تو مولا کائنات نے اس خطبے میں اشارہ کیا, اشارہ یہ کہ اے بندے, اے انسان تو غرور کیوں کرتا ہے. ہر نماز میں پروردگار عالم نے رکوع کو رکھا ہے, ہر نماز میں پروردگار عالم نے سجدے کو, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کو رکھا ہے, ہر نماز میں اللہ نے سجدے کو رکھا ہے. نماز میت وہ واحد نماز ہے جسے نماز کہا جاتا ہے, نہ اس میں رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے. پتہ ہے پیغام کیا ہے؟ بندہ آگے لیٹا ہوا ہے, اس کے سامنے سر بھی نہ جھکاؤ, اس کے سامنے سجدہ بھی نہ کرو, کھڑے کھڑے نماز پڑھو, کھڑے کھڑے دفناؤ. اے انسان تو یہ حالت تیری ہے, تو کہتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں, تو کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں, میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, میں نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا. آغا قراتی میں کئی بار جملہ دہرا چکا ہوں, پھر ایک بار دہرا دوں. آغا قراتی جب یہ جملے تک پہنچتے ہیں, میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, میں نہ ہوتا تو وہ ہوتا, وہ کہتے ہیں مسکرا کر, اس سے کہہ دو تو نہ ہوتا تو شاید اور اچھا ہوتا. کبھی کبھار انسان ہے نا, وہ میں نہ ہوتا تو شاید اور اچھا ہوتا, کوئی اور اچھا انسان اس کی جگہ پر آتا. میں یہ سوچ کر فخر نہ کروں تو میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, بلکہ یہ سوچ کر سجدہ کروں, پروردگار تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا, تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ کام مجھ سے ہو جائے, تیری بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں. غرور کی جگہ نہیں ہے, یہ سجدے کی جگہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو انسان اچھی طرح جانتا ہے وہ کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے, خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے, کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائے مال کبھی, چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے. راستہ چلتے ہیں ہم لوگ, جو راستے میں چونٹیاں پڑی ہوتی ہیں, اینٹس ہوتے ہیں, اس کو بھی بچا کے چلنے کا نام ایمان ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. کسی کا دل نہ کیا, ہم نے مثال دی ہے, مثال ایسا نہیں کہ آپ چونٹیوں کو بچاتے ہوئے چلیں گے تو کبھی گھر نہیں پہنچیں گے.
کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائمال کبھی. یعنی مثال یہ دی ہے کہ اتنی احتیاط زندگی میں ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے یا ہمارے قلم سے, ہمارے ایکشن سے کسی کا دل ٹوٹنے نہ پائے, کسی کا دل ٹوٹنے نہ پائے. کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائمال کبھی, چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے. ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا. انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. جو سر اٹھا کر چلتے ہیں ہمیشہ انہی کو ٹھوکر لگتی ہے. جو سر جھکا کے چلتے ہیں وہ راستہ دیکھ کے چلتے ہیں, کبھی ٹھوکر ان کو نہیں لگتی ہے, انہیں ٹھوکر نہیں لگتی ہے. کبھی آنکھوں کو کھلی رکھنا چاہیے, کبھی آنکھوں کو بند رکھنی چاہیے. کہاں کھلی رکھنی چاہیے, کہاں بند رکھنی چاہیے؟ آپ کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ ایک شادی کرنے والے لڑکے نے کسی مولانا سے پوچھا کب آنکھیں کھلی رکھوں کب آنکھیں بند رکھوں, تو ان مولانا نے مسکرا کر کہا شادی سے پہلے کھلی رکھو, شادی کے بعد بند کر لو. اگر کامیاب فیملی لائف گزارنا چاہتے ہو انتخاب کے وقت کھلی رکھو. سلیکشن تمہارا ہے, یہ کہ انتخاب کا راستہ ہے, نہ آنے میں ہمارا اختیار ہے نہ جانے میں ہمارا اختیار ہے. اسپاؤس سلیکشن ہی ایک موقع ملتا ہے کہ کچھ ہماری رائے رکھی جائے. وہاں آنکھیں کھلی رکھو, انتخاب کر لو. جب انتخاب کر لیا اس کے بعد بند کر لو, اس کے بعد آنکھیں بند کر لو. اس لیے کہ خطاؤں سے آنکھیں بند کر لینا ہی کامیابی کی نشانی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ملا جنہیں انہیں افتادگی سے موج ملا. جس درخت میں پھل لگتے ہیں وہ درخت جھک جاتا ہے, جس درخت میں پھل نہیں لگتے وہ درخت سیدھے چلا جاتا ہے. جس درخت میں پھل لگتے ہیں لوگ اسے پانی دیتے ہیں, جسے پھل نہیں لگتے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. وہ درخت سوائے جلانے کے اور کسی کے کام نہیں آتا ہے. ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا, انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. آپ کے حوالے انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ, چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. ہوا کے سامنے اپنی زندگی کا چراغ لے کر جاؤ گے, پھڑ پھڑاتے رہو گے تو ہوا تمہارے چراغ کو بجھا دے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. گفتگو مشکل تو نہیں ہو گئی ہے, سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ احسان کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں میں دیکھی. جب نشانیاں نظر آتی ہیں تو رحمت نازل ہوتی ہے, جب سائنس نظر آتے ہیں تو رحمت نازل ہوتی ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی موقع ملے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو پروردگار عالم اپنی رحمتوں کو نازل کر دیتا. ان میں نشانیوں کو اللہ نے دیکھا, انہیں محسن بنا دیا, دین کی طرف انہیں کھینچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ لے آیا. اور دوسرا رخ جو ہماری تقریر کا ہے, یہ نشانی ان کے ساری پہلی نشانی ہے احسان کی. دوسری نشانی یہ کہ جو لوگ محسن ہوتے ہیں, جو لوگ احسان کرتے ہیں, ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کا بیہیویئر, ان کے مینرز سب سے اچھے ہوتے ہیں. جو بڑا ہے وہ بہتر نہیں, جو بہتر ہے وہ بڑا ہوتا ہے. جو بڑا ہے وہ بہتر نہیں, جو بہتر ہے وہ بڑا ہوتا ہے. وہ بہتر میں پھر سن نہیں دیکھا جاتا, بہتر میں پھر عمر نہیں دیکھی جاتی, بہتر میں پھر یہ نہیں پوچھا جاتا کس خاندان کا ہے کس قبیلے کا ہے. بہتر ہے تو بہتر ہے, وہ بڑا ہے, وہ سب سے بڑا ہوگا. احسان کا مطلب کیا ہے؟ مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا, مولا سخاوت اور عدالت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ڈفرینس ہے سخاوت اور عدالت میں؟ مولا کائنات نے فرمایا سخاوت بہت اچھی چیز ہے, بہت بیوٹیفل صفت ہے سخاوت. جو جنرس ہوتے ہیں, جو ان دوسروں کی مدد کرتے ہیں, سخاوت بہت اچھی چیز ہے. لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. لوگوں کے دلوں پر اگر حکومت کرنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو کھولو, لوگوں پہ دلوں پر حکومت کر, لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو انفاق کرو, چیریٹی میں حصہ لو, جنرس بنو تو لوگ تمہیں چاہنے لگیں گے. اس لیے کہ محسنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ينفقون فی السراء والضراء. محسنین وہ ہیں جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. سخاوت بہت اچھی چیز ہے, سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور سب تک تعریف کے قابل لوگ سمجھتے ہیں اس کو جو انسان سخی ہوتا ہے. لیکن سخاوت سے بہتر عدالت ہے, انصاف ہے, جسٹس ہے. کیوں؟ عدالت کو بعض لوگ پسند نہیں کرتے, سب لوگ عدالت کو پسند نہیں کرتے.
جہاں عدالت والی حکومت ہوتی ہے وہاں تھوڑا سختی ہوتی ہے، اصول کی پابندی ہونی پڑتی ہے، قانون کی رعایت کرنی پڑتی ہے. ہمیں پسند نہیں ہے کہ کوئی ہمیں روکے، ہمیں پسند نہیں ہے کوئی ہمیں ٹوکے. کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ اتنا ہمیں روکا جاتا ہے، اتنا ہمیں کنٹرول کر دیا جاتا ہے، یہ تو پھر بورنگ ہے، دین بورنگ ہے، ہمیں روکا جاتا ہے. کسی نے مسکرا کر کہا تھا کہ بھائی یہ تو دین کیا ہے، کچھ چیزوں کو ڈاکٹر حرام کر دیتا ہے، کچھ چیزوں کو مولوی حرام کر دیتا ہے. کچھ چیزوں کو ڈاکٹر حرام کر دیتا ہے، کچھ چیزوں کو مولوی حرام کر دیتا ہے. تو میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی. کچھ چیزوں کو ڈاکٹر حرام کر دیتا ہے کہ میٹھا مت کھاؤ اس لیے کہ ڈائبٹک ہے، تمہیں ڈائبٹیز ہے. کچھ چیزوں کو مولوی حرام کر دیتا ہے، شراب مت پیو. تو کچھ چیزوں کو مولوی نے حرام کر دیا، کچھ چیزوں کو ڈاکٹر نے حرام کر دیا. تو میری قسمت میں نہ میٹھا پانی ہے اور نہ کڑوا پانی. تو دونوں کو بورنگ ہو جاتی ہے، انسان روکنے کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن مولا کائنات فرماتے، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، مولا کائنات فرماتے عدالت سخاوت سے بہتر ہے. کہا کیوں؟ سخاوت جتنا بھی تمہارے پاس مال ہو، کچھ لوگوں تک وہ مال پہنچتا ہے، سب تک نہیں پہنچتا، کائنات تک نہیں پہنچتا، کائنات کے ہر شہر تک نہیں پہنچتی سخاوت، کچھ لوگوں تک پہنچتے ہی سخاوت. لیکن عدالت کا قانون ایک بن جائے تو وہ قانون سب کی حفاظت کرتا ہے. وہ لا جو ہے سب کی حفاظت کے لیے ہے. اب چوری حرام ہے، قانون بن جائے سب لوگ محفوظ رہیں گے. چونکہ عدالت کی وسعت زیادہ ہے تو لہٰذا عدالت سخاوت سے بہتر ہے، چاہے لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں. جو لوگ قانون توڑتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قانون اچھی چیز ہے، جو لا بریک کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قانون اچھی چیز ہے، اس لیے کہ قانون کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. چونکہ عدالت کا مطلب قانون کو فالو کرنا ہے، عدالت سخاوت سے بہتر ہے. ایک اور سوال کر لیں مولا کائنات سے، مولا عدالت بہتر ہے یا احسان؟ عدالت بہتر ہے یا احسان؟ مولا کائنات فرماتے ہیں عدالت بہت اچھی چیز ہے، لیکن عدالت سے بہتر ہے احسان. عدالت سے بہتر ہے احسان. احسان کا مقام دیکھیے گا. تو کیا فرق ہے دونوں میں، عدالت اور احسان میں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں عدالت یعنی جتنا تمہارا حق ہے اتنا لینا، اور جتنا دوسرے کا حق ہے اتنا دینا. نہ کم لو نہ کم دو، جتنا تمہارا حق ہے وہ لے لو، جتنا دوسرے کا حق ہے وہ دے دو. اسے کہتے ہیں عدالت. لیکن ذرہ برابر غفلت برتی گئی تو ظلم ہو جائے گا. تم نے ذرا کم لے لیا تو ظلم، کم دے زیادہ لے لیا تو ظلم، کم دے دیا تو ظلم. دونوں طرف ظلم کا شائبہ موجود ہے. ذرہ برابر انسان غفلت میں رہا تو ظلم ہو جائے گا. تو لیکن احسان عدالت سے بہتر ہے. کس طرح احسان عدالت سے بہتر ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. مولا کائنات فرماتے ہیں جتنا دوسرے کا حق ہے تھوڑا زیادہ دے دو، جتنا اپنا حق ہے تھوڑا کم لے لو. تم بھی ظلم سے بچ جاؤ گے، اس کو بھی ظلم سے بچا دو گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. مشکل ہے گفتگو. جتنا دوسرے کا حق ہے تھوڑا زیادہ دے دو. اپنے گھر میں کام کرنے والے، اپنے آفس میں کام کرنے والے، اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کا خیال کرو، خیال کرو. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بہترین کامیاب باس وہ ہے، کامیاب ماسٹر وہ ہے، گھر والا کامیاب وہی ہے جو فکس کرے اس کی سیلری، اس کے پے فکس کرے، اس کے مزدوری فکس کرے، پہلے صبح ہی فکس کرے، اتنا دن کام کرے گا، اتنے گھنٹے کام کرے گا، اتنا تجھے ملے گا، اتنے ریال، اتنے درہم، اتنے ڈالر، اتنے شلنگ فکس کرو. جب کام ختم ہو جائے تھوڑا زیادہ دے گا، وہ جاتے جاتے تمہیں دعائیں دے کر جائے گا. عدالت میں ممکن ہے کہ ناراضگی پیدا ہو جائے، انسان مایوس ہو کر جائے. احسان میں پروردگار کہتا ہے اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں، انسان جاتا جائے گا دعائیں دے کر چلا جائے گا. عدالت سے بہتر احسان ہے. اس لیے پروردگار عالم نے جب بندوں سے خطاب کیا، جب بات احسان کی آئی تو پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ عدالت سے پیش آؤ. پروردگار عالم نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کی جب بات آئے گن کر مت دیا کرو، بلکہ یہ دیکھو ان کی ضرورتیں کیا ہے تاکہ ان کے نفس پر کوئی ظلم نہ ہونے پائے.
یہ نہ پوچھو کتنا چاہیے، دیکھو کتنی ضرورت آج ہے. یہ نہیں کہا عدالت کے ساتھ پیش آؤ، کہا احسان کے ساتھ پیش آؤ. جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ دے دو. یا دوسرا معنی جو عدالت کا ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں، میری اصلاح فرمائیں گے. انفاق اور عدالت میں، احسان میں فرق یہ ہے، انفاق وہ ہے جو مانگنے پر دیا جائے، احسان وہ ہے جو مانگنے سے پہلے دے دیا جائے. ماں باپ کو مانگنے پر مجبور نہ کرو، بلکہ مانگنے سے پہلے احساس کر کے دے دو. جو مانگنے سے پہلے احساس کر کے دیتا ہے وہ احسان کرتا ہے. اس لیے ہم ہمارے یہاں حضرت ابو طالب کو سخی اسلام نہیں کہتے، ہم ابو طالب کو انفاق کرنے والا نہیں کہتے، ہم ابو طالب کو کہتے محسن اسلام. اس لیے کہ ابو طالب نے اسلام کی اس وقت مدد کی ہے ابھی اسلام مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوا تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ابھی اسلام مانگنے کے قابل نہیں تھا کہ ابو طالب نے کہا لے لو. محسن اسلام ابو طالب، محسن اسلام ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہما. صلوات پڑھ دیجیے. یہ محسن اسلام ہے، یہ محسن اسلام. وبالوالدین احسانا مخصوص حکم ہے پروردگار عالم کا. جب والدین کی بات آتی ہے، جب جنرل گفتگو ہوتی ہے احسان کی، پروردگار کہتا ہے ہاں تم دوسروں کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھی نیکی کرو. پروردگار کیسے نیکی کرے؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ. تم دوسروں کے ساتھ ایسے ہی نیکی کرو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اللہ سے لیتے جاؤ، بندوں کو دیتے جاؤ. مومن کا ہاتھ ایک دعا کے لیے اوپر ہوتا ہے، ایک ہاتھ نیچے ہوتا ہے. یہ سٹائل ہے مومن کا. اوپر سے لو، جو نیچے کھڑا ہو اس کو دے دو. احسن کما احسن اللہ علیک. جیسے تمہیں لے رہے ہو اسے دیتے چلے جاؤ. درمیان میں تم وسیلہ ہو، مال کے مالک نہیں ہو، تم اونر نہیں ہو، وسیلہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس پر سجدہ شکر بجا لاؤ. مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دروازے پر کوئی سائل آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے، نعمت. اس کی قدر جانو اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھوں سے مال چلا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھوں سے مال چلا جائے. لو اور دے دو. احسن کما احسن اللہ علیک. پروردگار میں احسان کروں گا ماں باپ پر، میں احسان کروں گا لوگوں پر، مجھے کیا ملے گا؟ احسان کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ پروردگار عالم کہتا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان احسنتم لانفسکم. اگر نیکی کرو گے تو تم دوسروں پر نیکی نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ پر نیکی کر رہے ہو. نیکیوں میں سکون ہے، نیکیوں میں اطمینان ہے، نیکیوں میں کامیابی ہے، نیکیوں میں حیات ہے، نیکیوں میں زندگی ہے. تم پرسکون زندگی گزارو گے. نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ فائدہ تمہیں ملے گا، دوسرا کامیاب ہوگا، دوسرا آگے جائے گا، وہ الگ مرحلہ ہے. لیکن تم اپنے آپ پر توجہ کرو گے. تم اگر کسی فقیر کو مدد کرو گے، یہ جملہ مشہور ہے کسی عالم دین کا، اگر کسی مسکین کی مدد کرو گے، یتیم کی مدد کرو گے، ان کی مدد کر کے یہ نہ سوچنا کہ اس نے تمہاری زندگی، تم نے اس کی زندگی بنا دی ہے، بلکہ یہ سوچنا مدد کرنے کے بعد کہ اس سائل نے تمہیں عذاب جہنم سے بچا لیا ہے. تم نے اس کی زندگی نہیں بنائی، اس نے تمہاری زندگی بنا دی. ان احسنتم لانفسکم. اگر تم نیکی کرو گے تو گویا تم نے اپنے آپ پر نیکی کی ہے. نہیں، قرآن اور آگے بڑھ کر کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے. ایک نبی کی تربیت کی اور پالا پوسا پروٹیکٹ کیا، احسان کیا پیغمبر اسلام کی ذات پر اور دین مبین اسلام پر احسان کیا تو پروردگار عالم نے عطا کیا نسل ابو طالب میں امامت کا سلسلہ آگے بڑھ گیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہماری زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کا بدلہ نیکیوں سے انسان کو ملتا ہے، نیکیوں کا بدلہ نیکی سے ملتا ہے. اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے سوا کہ احسان کی نیک بدلہ احسان ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. یہ فائدہ ہے ہمارے لیے احسان اور نیکی کرنے کا نتیجے میں. اور تیسرا فائدہ جو قرآن بتا رہا ہے وہ کہ سب سے بڑا فائدہ ہے وہ کہ واللہ یحب المحسنین. پروردگار عالم ان کو بہت پسند کرتا ہے جو لوگ راہ خدا میں احسان کرتے ہیں، راہ خدا میں نیکی کرتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ احسان یعنی کمال برتر، یہ احسان یعنی بہترین صفت، عالی ترین صفت
جو عالی ترین صفات کا حامل ہو جاتا ہے وہ کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، خوبصورت زندگی، ایک حسین زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ دوسرا سائن ہے احسان کا کہ انسان کا اخلاق کمال تک پہنچے گا۔ جو تیسرا سائن اور تیسری نشانی احسان کرنے والے کی، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اشارہ کر رہا ہے، وَيُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ کے بعد وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ کون ہے احسان کرنے والے؟ کون ہے نیکی کرنے والے؟ نیکی کرنے والے وہی ہیں وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ جو دو ایسے گھونٹ ہیں، دو ایسے ڈرنکس ہیں جو مشکل ہوتا ہے پینا، لیکن جب آدمی پی لیتا ہے تو اسے فائدہ خود پہنچتا ہے۔ 2 قدم، 2 آنسو، 2 گھونٹ، 2 ڈرنکس ہیں، 2 ٹیئرز ہیں، 2 سٹپس ہیں، جو انسان اپنی زندگی میں لے تو پروردگار عالم اسے اپنی رحمت نازل فرماتا اس پر۔ وہ 2 گھونٹ کون سے جو پینا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب پی لیتا ہے تو زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایک صبر کا گھونٹ اور دوسرے غصے کا گھونٹ۔ بڑے کڑوے لگتے ہیں، یہ بڑے تلخ لگتے ہیں۔ جب آدمی پی لیتا ہے نگلنا بہت مشکل ہوتا ہے، جب نگل لیتا ہے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ 2 آنسو بہت کام آئیں گے، ایک اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اور دوسرے رات کی تاریکی میں مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کی عظمت کو یاد کر کے رونا۔ یہ آنکھوں میں 2 آنسو نکلتے ہیں تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور 2 قدم، 2 سٹپس کو پروردگار عالم بہت پسند کرتا ہے۔ ایک اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف آنا، اور ایک کسی غریب کی آواز سن کر مدد کے لیے جانا۔ یہ 2 قدم ہے جو پروردگار عالم بہت پسند کرتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، پروردگار عالم ان کی زندگی کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ احسان کرنے والے کی نشانی ہے۔ آئیے میں اپنی منزل تک آپ کو لے آیا۔ چوتھی نشانی کون سی ہے احسان کی؟ پروردگار عالم کہتا ہے والعافین عن الناس، احسان کرنے والے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، خود اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتے ہیں اور لوگوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور معاف کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اتنا بڑا دل چاہیے کہ انسان لوگوں کی خطاؤں کو بھلا کر انہیں معاف کر دے۔ کسی بزرگ عالم دین کا جملہ ہے کہ میں نے یوں اپنی زندگی کو آسان کر لیا، میں نے اپنی زندگی کو یوں آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ میں نے یوں اپنی زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ میرے عزیزو، 3 قسم کے لوگوں کو کبھی نیند نہیں آتی۔ ایک جس کی گردن پر قرضہ ہو، اسے رات بھر نیند نہیں آتی، اس لیے ادا کر دو چین سے سو جاؤ۔ ایک جس کی گردن پر قرضہ ہو، اسے نیند نہیں آتی، چاہے قرضہ فرد کا ہو یا آرگنائزیشن کا ہو، انسان کو نیند نہیں آتی۔ ایک دوسرے وہ جس کے گناہ بڑھ جاتے اسے نیند نہیں آتی، پریشان ہوتا ہے آدمی۔ اور تیسرے وہ جو انتقام لینا چاہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ اس نے مجھے ایسا جملہ کہا، میں اس کو کون سا جملہ کہوں، اس سوچ میں رات بھر آدمی سوتا نہیں۔ اس نے مجھے اٹیک کیا، میں اسے کیسے اٹیک کروں، اس نے بھرے مجمع میں میری اہانت کی، میں کہاں اس کی اہانت کروں، میں کیسے جواب دوں۔ جواب کے سوچ میں انسان رات بھر نہیں سوتا ہے۔ انتقام کا جذبہ انسان کو سونے نہیں دیتا۔ معاف کر دو، سکون کی نیند آ جائے گی، معاف کر دو، سکون کی نیند آ جائے گی۔ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، حضرت یعقوب کی، جب ملے باپ اور بیٹے میں ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب نے پوچھا، بیٹا یوسف، تمہارے بھائیوں نے سچ نہیں بتایا، آخر کیا ہوا، کتنا ظلم کیا تم پر، اتنا بتاؤ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس حضرت یوسف کا جملہ جو ہے ہماری زندگیوں کو بدلنے والا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا، بابا یہ نہ پوچھئے کہ میرے بھائیوں نے کیا کیا، بلکہ یہ پوچھئے کہ میرے ساتھ میرے خدا نے کیا کیا۔ پہنچا کہ نہیں پہنچا جملہ؟ یہ نہ پوچھئے کہ میرے بھائیوں نے کیا کیا، یہ پوچھئے کہ میرے خدا نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، بھائیوں نے پریشان کیا، وہ یاد کرو گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے، لیکن خدا نے کیا کیا وہ یاد کرو تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اللہ نے مجھے کنویں سے نکال کر بادشاہت تک پہنچا دیا۔ بھائیوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا،
تو لیکن اللہ نے مجھے وہ حکومت عطا کی جو چاروں طرف میرے فوج ہی فوج موجود تھی. انہوں نے تنہا کیا, اس نے بجمے میں لے آیا, انہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا, مجھے بادشاہ بنا دیا. یہ نہ پوچھے بھائیوں نے کیا کیا, دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اللہ نے کیا, اللہ کا کرم کیا تھا مجھ پر. ایک تنہا بچے کو اللہ نے اٹھا کر دربار میں بچایا, کنویں سے بچایا, بازار میں بچایا, دربار میں بچایا, اور زندان میں سے آزاد کیا اور بادشاہ بنا دیا. اگر وہ یاد کرے گا انسان تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. کیا کہا نہیں اس نے کیا کیا یاد کرو گے تو زندگی مشکل سے گزرے. اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا. قرآن مجید کہتا ہے حضرت یوسف سے معافی مانگنے کے لیے آئے بھائی, اور بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے تو یوسف نے کہا اللہ تسریب علیکم اليوم, جاؤ میں نے معاف کر دیا, تم سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے یہ یوسف, بدلہ لینے والا نہیں. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں طاقت کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا کی ہے, پاور عطا کیا ہے, تو معاف کر دو تو پاور کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. مال کی زکوٰۃ یعنی پیسہ دے دینا, طاقت کی زکوٰۃ یعنی معاف کر دینا ہے. معاف کرو. طاقت وہ انتظار کرتے کہ یوسف بدلہ لیں گے, یوسف نے کہا نہیں لا تسریب علیکم اليوم, تو ہم نے تم نے معاف کر دیا. جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا پیغمبر اسلام نے, تو بعض لوگوں کی تلوار جو ہے اپنوں کے درمیان بہت چلتی تھی. بعض لوگوں کو غصہ اپنوں کے درمیان بہت آتا, اور جنگ کے میدان میں تو ان کے پیر ٹکتے نہیں تھے. اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے تھے, واپسی میں 3-4 دن لگ جاتے تھے. تو ان کی تلوار جو ہے میدانوں میں چلتی نہیں تھی, زیادہ چلتی تھی تو کہاں چلتی تھی, اپنوں کے درمیان. اور مسجد میں ایک شخص آیا, پیغمبر اسلام اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, مسجد میں ایک شخص آیا, اس نے مسجد کی توہین کی, پتہ نہیں کچھ گندگی ڈال دی اس نے. تو جن کی تلوار میدانوں میں نہیں چلتی ان کی تلوار مسجد میں چلنی شروع ہو گئی. انہوں نے تلوار نیام سے نکالی, بڑے جلالی صحابی تھے, تلوار نیام سے نکالی, کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے گردن کاٹ دیں گے. پیغمبر اسلام نے کہا رک جاؤ. پیغمبر اسلام نے حکم دیا 2 بالٹی پانی اس گندگی پہ بہا دو, گندگی چلی جائے گی. گندگی کے لیے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے, 2 بالٹی پانی بہا دو, ساری مسائل حل ہو جائیں گے. تو بالٹی پانی ڈال دیا, وہ شخص چلا گیا, اور وہ جانے کے بعد اپنے سارے گھر والوں کو ساتھ لے کر آیا, اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھائیے. جو دین ہمیں اٹیک نہیں کرتا, جو دین ہماری ریسپیکٹ کرتا ہے, در حقیقت وہی دین ہے جسے ایکسپٹ کرنا ہے. اگر پیغمبر اسلام نے بسم اللہ یا جو دین ہمیں یہ سکھایا تھا, جو مکتب کو پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں 2 بالٹی پانی بہا کر ایک انسان کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے, وہاں خون بہانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن تلوار چلتی تھی, ان لوگوں کی جوش دلاتے تھے, مار دیں گے. مکہ مکرمہ میں ایسے ہی ہوا کہ تلوار نکالی, یا رسول اللہ اب وقت ہے, اب ہماری فتح ہوئی ہے, جیت کے موقع پر پہنچے ہیں, ہم قتل کر دیں گے, قتل عام کریں گے, بدر کا بدلہ لیں گے, احد کا بدلہ لیں گے, خیبر کا بدلہ لیں گے, خندق کا بدلہ لیں گے. پیغمبر اسلام نے فرمایا علی کہاں ہے, علی کو بلاؤ. کہا علی اعلان کرو آج انتقام کا دن نہیں, آج رحمت کا دن ہے. آج انتقام کا دن نہیں, آج معافی کا دن ہے. جاؤ اعلان کر دو کہ رسول نے سب کو معاف کر دیا. میں کہوں گا مولا جس نے تلوار نکالی تھی اسی کو کہہ دیتے جاؤ اعلان کر دو. عجب نہیں آواز آئے پیغمبر اسلام کی, معاف کرنے کا حق اسی کو ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. معاف کرنے کا حق اسی کو ہوتا ہے جو بدلہ لینے کی قوت رکھتا ہے. جاؤ معافی کا اعلان کرو. دین مبین اسلام میں میرے عزیزو معافی کا دن ہے, انتقام کا دن نہیں ہے. ریونج کا دن ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن معافی کا ایک دن تاریخ میں ہے. اس لیے پیغمبر اسلام کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا, جب فتح نصیب ہوئی, جب اللہ کی طرف سے تمہیں نصرت ملی, تو نصرت پر غرور نہیں, نصرت پر تسبیح ہے. جب دین میں داخل ہو رہے ہیں لوگ, یدخلون فی دین اللہ افواجا, پروردگار عالم حکم دیتا فسبح
بحمد ربک، اب کہو الحمدللہ، اب کہو سبحان اللہ۔ کامیابی میری طاقت اور میری قوت کا نتیجہ نہیں، کامیابی اس کی عطاؤں کا نتیجہ ہے، اس کی عنایتوں کا نتیجہ ہے۔ اب تم تسبیح کرو، حمد پروردگار کہو، استغفار پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصحاب کے درمیان کوئی انسان مغرور ہو جائے اور انتقام لینے پر چلا آئے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، معاف کرنے میں وہ طاقت ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے دلوں پر حکومت کر سکتا ہے، جس کی طرف جوش نے اشارہ کیا تھا، جھکتا ہے فتنہ عفو ترحم کے سامنے۔ سن لیجئے گا یہ بھی، کہیں گے بعد میں مولانا رٹ کے آئے تھے پڑھ کر چلے گئے۔ جھکتا ہے فتنہ عفو ترحم کے سامنے، گھٹتا ہے تانا حسن تکلم کے سامنے۔ معاف کرتے چلے جاؤ، لوگوں میں دوستی بڑھتی چلی جائے گی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ گھٹتا ہے تانا حسن تکلم کے سامنے، اچھی باتیں کرتے چلے جاؤ، فتنے، کرپشن، فسادات، لڑائیاں، جھگڑے سب ختم ہوتے چلے جائیں گے، سب ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے، تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے۔ کوئی تلوار لے کر آئے، کوئی بندوق لے کر آئے، مار دوں گا، گھر جلا دوں گا، ایک مسکراہٹ اس کے سامنے تلوار وہ ہاتھ سے چھوڑ دے گا۔ ایک تبسم اس کے لبوں پر آئے، وہ تلوار ہاتھ سے چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبسم میں وہ طاقت ہے جو تلوار میں نہیں ہے۔ مسکراہٹ میں وہ طاقت ہے کہ انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ سرنڈر ہو جاتا ہے، اور اس تبسم ہی میں انسان کی طاقت ہے۔ جاپانی محاورہ ایک پروورب ہے، اگر آج تمہیں مسکرانا نہیں آتا تو دکان مت کھولو۔ یہ جاپانی پروورب ہے، اگر آج مسکرانا نہیں آتا، اگر ہنسنا نہیں آتا، دکان میں کھڑے ہو کر دکان مت کھولو۔ اس لیے کہ کامیاب بزنس مین وہی ہے جو کسٹمرز کے سامنے مسکرا کر بات کرے۔ تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سوسائٹی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور گھر میں بھی، تو ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اسلحہ ہے، اسے میں کہہ سکتا ہوں ویپن، کہ تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے۔ سو جملہ سن لیجیے، فتح مکہ کے منظر میں شاید انہوں نے شعر کہا ہو، بدلے کی رسم دین خدا میں حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے۔ احسان کرتے چلے جاؤ، ریونج خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ تم کیوں علی علی کرتے ہو؟ تم کیوں حسن حسن کرتے ہو؟ تم کیوں حسین حسین کہتے ہو؟ تم کیوں یا فاطمہ یا زہرا کہتے ہو؟ کیوں یا عباس کہتے ہو؟ بہترین وسیلہ دشمن کو ان کی اوقات دکھانے کا یہ ہے۔ پیغمبر کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اوقات دکھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسجر المسیء بثواب المحسن، دشمن کا دل جلانے کا طریقہ یہ ہے کہ محسن کو انعام دیتے جاؤ اور گناہگار پریشان ہوتا چلا جائے گا۔ گناہگار سے کہو گے تم گناہگار تو لڑنے کے لیے آ جائے گا، گناہگار سے کہو گے، فاسق سے کہو گے فاسق تو مارنے پر تل جائے گا۔ اس کو فاسق مت کہو، محسن کی تعریف کرتے چلے جاؤ، فاسق کو خود بخود سزا ملتی چلی جائے گی۔ اس کو سزا دینا ہو تو کہو کیا؟ بھول گئے آپ میری تقریر؟ اگر کسی کو فاسق کو سزا دینا ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ ہاں مگر ذکر حیدر کی محفل ہو جب، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا۔ جی کھول کے بولنا، یعنی یا علی کہنے کا مطلب یہ کہ ثواب بھی مل رہا ہے اور کوئی کہیں بیٹھے پریشان بھی ہو رہا ہے۔ حدیث ہے ہمارے پاس، اسجر المسیء بثواب المحسن، محسن کو انعام دو اور گناہگار پریشان ہو جائے گا، خطاکار پریشان ہو جائے گا۔ یہ بڑے بلندی پر پہنچ کر پیغمبر اسلام نے کہا احسان کرو تو ساری قوم تمہاری پیروی کرنے لگے گی۔ پیغمبر اسلام کا نام جو آج بلند ہے میرے عزیزوں، پیغمبر اسلام کا نام جو آج سب سے پہلے لیا گیا ہے دشمنوں کی طرف سے، کیوں پیغمبر اسلام کا نام سب سے اوپر نیکیوں میں اچھائیوں میں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے امت پر، آپ نے لوگوں پر احسان کیا تھا۔
اس احسان کا بدلہ احسان ہے، آپ کا نام پہلے لکھا جائے گا، دشمن کا قلم بھی اٹھتا ہے اچھے لوگوں کی فہرست بنانے کے لیے، پہلا نام ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سلام اس رسول اعظم پر، سلام اس خاتم النبیین پر، سلام ہو مرسل اعظم پر، سلام ہو اس مبشر پر، اس منذر پر۔ اگر اس کی زندگی کی شبیہ، اس کی زندگی کا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہو، ذرا کربلا میں آ جانا۔ امام حسین علی اکبر کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس برسول اللہ، جو رسول خدا سے سب سے زیادہ شبیہ ہے۔ کن چیزوں میں شبیہ ہے؟ خلقاً و خلقاً و منطقاً، چہرہ بھی نبی جیسا، چال چلن بھی نبی جیسے، اخلاق بھی نبی جیسا، اس کا کردار بھی نبی جیسا ہے، اس کو بھیج رہا ہوں۔ کربلا شبیہوں کا میدان تھا۔ اکبر شبیہ ہے پیمبر، عباس شبیہ ہے علی، زینب شبیہ ہے فاطمہ، قاسم شبیہ ہے حسن، اور حسین بنفس نفیس کربلا میں موجود تھے جب یہ سب شبیہ حدیث قصہ کربلا کے میدان میں بن رہی تھی۔ پروردگار گواہ رہنا، اس کو بھیج رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں جب وقت آتا، رات کی تاریکی ہوتی، مولا علی اکبر کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی اکبر گھر کی چھت پر جاتے تھے، ایک چراغ جلا دیتے تھے، گھر کی چھت پر جا کر روف پر ایک چراغ جلاتے، پوچھتے آپ کے ساتھی، آپ کے دوست چراغ کیوں جلا رہے ہو؟ تو مولا علی اکبر کہتے ہیں رات کی تاریکی میں کوئی مہمان مدینے میں داخل ہو، اس کے پاس کوئی گھر نہ ہو رہنے کے لیے، اور اس کے پاس کوئی کھانا نہ ہو کھانے کے لیے، اسے پتہ چلے کہ اکبر کا گھر کہاں ہے، اسے پتہ چلے حسین کا گھر کہاں ہے، یہ چراغ بتائے گا کہ یہاں جاؤ، تمہیں جگہ بھی ملے گی، تمہیں کھانا بھی ملے گا، تمہیں پانی بھی ملے گا۔ یہ اکبر کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ میرے نوجوانوں، اکبر ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ امام نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، نانا کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، باپ کی ردا کندھوں پہ ڈالی، کہا بیٹا خدا حافظ، بیٹا خدا حافظ، بس ایک بات کا خیال رہے، جب تک میرا اور تمہارا آمنا سامنا رہے، مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا۔ جوان بیٹا باپ کی کمر کی طاقت ہوتا ہے، جوان بیٹا باپ کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، جوان بیٹا باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ جب تک سامنا سامنا رہے مجھے دیکھتے جانا۔ علی اکبر مڑ کر دیکھتے رہے، کچھ دور جانے کے بعد کیا دیکھا کہ ضعیف باپ کمر پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ مقتل کی طرف آ رہا۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، باپ کا احترام کیا، بابا آپ نے تو اجازت دی تھی، آپ ہی میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اس امام نفسیات نے ایک جملہ کہا، ہر باپ کے دل کو اس امام نے جھنجھوڑا، بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو جانتے کہ بیٹے کا بچھڑنا کسے کہتے ہیں۔ امام کی اجازت لے کر علی اکبر مقتل میں گئے، لڑتے رہے، پیاس کا غلبہ ہوا تو روایت یہ کہتی ہے ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر واپس آئے، باپ کی خدمت میں مانگا، بچپن سے کچھ نہیں مانگا تھا، مانگا تو ایک قطرہ پانی کا مانگا، بابا العطش قد قتلنی، بابا جنگ کا میدان ہے، انسان جنگ کے میدان میں لوہے سے اس کا بدن لبریز ہو جاتا ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے جنگ کی۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا العطش قد قتلنی، کیا تھوڑا ایک پانی علی اکبر کو مل جائے گا تو پھر یہ میدان جنگ میں جائے گا۔ علی اکبر پانی نہیں مانگ رہے تھے، علی اکبر یہ دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے تھے، آئے پیاس کا انکار کرنے والوں، اس جملے کو ضرور یاد رکھنا کہ کربلا والے پیاسے بھی تھے۔ علی اکبر کے نام سے پانی پینا اور علی اکبر کے نام سے پانی تقسیم کرنا، لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھنا کہ پانی کو پھینکنا نہیں،
پانی کو اسراف نہ کرنا. اس پانی کے لیے کربلا کے میدان میں 2 شہادتیں ہوئی ہیں, ایک اصغر کی شہادت اور ایک عباس کی شہادت, ایک طلب آب میں شہادت اور ایک سبیل آب کے لیے شہادت ہوئی ہے. پانی کی رسپیکٹ کرنا, اس کو پھینکنا نہیں, بچ جائے تو اپنے گھر لے جانا, تو یہ پانی تمہارے کام آئے گا. بابا قد عطش قد قتلنی, پیاس مجھے مارے دے رہی ہے. روایت یہ کہتی ہے مولا امام حسین نے کہا بیٹا قریب آؤ. امام نے اپنی زبان علی اکبر کے زبان پہ دی. تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر نے اپنا چہرہ کھینچ لیا, کہا بابا میری پیاس سے زیادہ تو آپ کی پیاس ہے. یہ بتانا چاہ رہے تھے عزادارو, کربلا کے میدان میں جو جتنا دیر سے شہید ہوا ہے وہ اتنا پیاسا رہا ہے. بابا آپ کی پیاس میری پیاس سے زیادہ ہے. علی اکبر کو اجازت دی, علی اکبر مقتل میں گئے. وعدہ کیا امام حسین نے کہ جاؤ میرے نانا تمہارا انتظار کر رہے. ہاتھ میں جام کوثر لیے علی کا لال مقتل میں گیا. کتنا لڑتا یہ بھوکا پیاسا علی کا لال. دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, کسی نے تیر چلائے کسی نے تلوار. ایک ظالم نے علی اکبر کے سینے پر ایسا برچی کا پھل مارا. علی اکبر نے خیمے کا رخ کیا, بابا علیک منی السلام, بابا اس بیٹے کا آخری سلام قبول ہو. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا علی اکبر جو بھی گرتا تھا وہ سلام کرتا تھا, تم نے سلام کے انداز کو بدل دیا. وہ علیک السلام, تم نے باپ کو خدا حافظی کہہ دی. عجب نہیں علی اکبر کی آواز آئے, ارے جوان بیٹے کو تڑپتا ضعیف باپ دیکھ نہیں. اللہ اکبر. امام لبیک کہتے ہوئے نکلے. میر انیس کہتے ہیں امام کئی مرتبہ کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے, اٹھے پھر بیٹھ گئے, اٹھے پھر بیٹھ گئے. کربلا کی دشت میں کچھ ڈھونڈنے لگے. ظالموں نے کہا حسین کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو حسین نے کہا میں اپنی آنکھوں کا نور ڈھونڈ رہا ہوں, میں اپنی آنکھوں کا نور ڈھونڈ رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے علی علی, پتہ نہیں حسین کس علی کو آواز دے رہے تھے. وہ نجف کا علی تھا, یہ کربلا میں زخمی علی. علی علی کہہ کر امام پہنچے وہاں جہاں علی اکبر کا علی اکبر کے کربلا کی دشت میں لیٹے ہوئے تھے. ایک ہاتھ سینے پر تھا. علی اکبر نے سلام کیا. باپ نے کہا بیٹا اپنے ہاتھ کو سینے سے ہٹاؤ, بس عزادار و مصائب کا جملہ ہے, دل جگر بیٹھ جائے گا. ذرا اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہ کرو, ضبط نہ کرو, اسی طرح رو جس طرح ایک ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر سینے سے ہاتھ کو ہٹانا. علی اکبر نے کہا بابا برچی کا پھل لگا ہوا ہے. ارے علماء نے یوں مصائب کا جملہ پڑھا ہے. ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ کو ہٹایا, برچی کا پھل دیکھا, اپنی آستینوں کو چڑھایا, نجف کا رخ کیا. بابا در خیبر اکھاڑنا آسان, جوان بیٹے کے سینے سے ارے برچی کا پھل نکالنا مشکل ہے. حسین نے برچی کا پھل نکالا, خون کا فوارہ نکلا, آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ضعیف باپ ہے, اکبر کے بدن پر ہزاروں زخم, اٹھائے تو کیسے اٹھائے. ارے جب سینہ اٹھاتے پیر زمین پر رہ جاتے, اگر سر کو اٹھاتے بدن زمین پر رہ جاتا. بے صحیح بات کیا کرے, خیمے کا رخ کیا, غربت حسین, بنی ہاشم کے بچوں کو پکارا, ارے بچوں آؤ حسین کی مدد